الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ایران کے نومنتخب صدر کو صدارتی الیکشنز میں ان کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قطر میں غیر ملکی ورکرز کو معیاری اور ڈیسنٹ زندگی بسر کرنے کی سہولت فراہم کرنا قطر کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کل دوحہ میں قطر اقتصادی فورم شروع ہو رہا ہے، جس کی افتتاحی تقریب سے صاحب اسم امیر خطاب کریں گے۔ اور بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 50,000 سے زیادہ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ابراہیم رئیسی کو ایران کے صدارتی الیکشنز میں کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید فروغ کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی اگست کے اوائل میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق اس بات کا امکان نہیں ہے کہ نئے صدر عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے کی بحالی کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا کریں گے اور وہ امریکی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے علی بن فتائس المری کو حمد بن خلیفہ اعزاز سے نوازا۔ انہیں یہ اعزاز وطن کے لیے ان کی قابل قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ علی بن فتائس المری نے یہ اعزاز ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے شورا کونسل کے الیکشنز کی تیاری کی تصدیق کی ہے۔ قطر کے اخبارات کے مدیران اعلیٰ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کے موقع پر انہوں نے کہا کہ شورا کونسل کے الیکشنز منصفانہ اور شفاف طریقہ کار کے مطابق ہوں گے، جس سے قطر کی شورا روایات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی اور شہریوں کے الیکشنز میں شرکت میں اضافہ ہوگا۔ صحت کے شعبے کے حوالے سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کے اندر کووڈ-19 ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت رواں ہفتے کے دوران قطر کی ٹوٹل آبادی کے تقریباً 72% اہل افراد کورونا وائرس کی کم از کم ایک ڈوز حاصل کر چکے ہوں گے۔ سن 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں کے بارے میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کہا کہ ان تیاریوں میں بڑے پیمانے پر پیش رفت جاری ہے۔ پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے درپیش مشکل حالات کے باوجود قطر فیفا ورلڈ کپ ایونٹ کے انعقاد کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مزید کہا کہ قطر میں غیر ملکی ورکرز کو معیاری اور ڈیسنٹ زندگی بسر کرنے کی سہولت فراہم کرنا قطر کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ سن 2022 میں جب قطر میں فیفا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ منعقد ہوگا تو اس وقت تک دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگوں کو کورونا وائرس کے خلاف ویکسینز لگائی جا چکی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ فٹ بال کے ان شائقین کو جنہوں نے وائرس کے خلاف مکمل ویکسینیشن نہیں لی ہوگی، اسٹیڈیمز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے انکشاف کیا کہ حکومت قطر آنے والے افراد کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے ایک دوا ساز کمپنی کے ساتھ کورونا وائرس کی 1 ملین ویکسینز کی خریداری کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ کل دوحہ میں قطر اقتصادی فورم شروع ہو رہا ہے، جس کی افتتاحی تقریب سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خطاب کریں گے۔ اس فورم میں دنیا کے مختلف ممالک کے مالیات، اقتصادیات، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، سپورٹس اور ماحولیات کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین شرکت کریں گے۔ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلومبرگ کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے اس فورم کی افتتاحی تقریب میں دنیا کے متعدد ممالک کے سربراہان اور وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے۔
یہ فورم 23 جون تک جاری رہے گا۔ قطر چیریٹی QC نے اپنے فیلڈ آفیسز کو اپ گریڈ کرنے اور ان کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی غرض سے ایک ورچوئل تربیتی فورم کا اہتمام کیا ہے۔ اس فورم کا مقصد جدید سسٹمز کے بارے میں فیلڈ آفس کے عملے کو آگاہ کرنا، آفات اور بحرانوں کی صورت میں بہترین انتظامات کرنے کی انہیں تربیت مہیا کرنا اور املاک اور جانی نقصان کو کم سے کم کرنے کی صلاحیت فراہم کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پینٹاگون نے اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ امریکی حکومت مشرق وسطی کے علاقے میں تعینات اپنے فوجیوں کی تعداد میں کمی کرے گی۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی حکومت کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2019 میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے دوران مشرق وسطی کے علاقے میں امریکی فوج کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی جنگی ساز و سامان میں میزائل شکن پیٹریٹ بیٹریز کو بھی اردن، کویت، عراق اور سعودی عرب سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح امریکی حکومت نے سعودی عرب میں تھاڈ نامی اینٹی میزائل سسٹمز بھی کسی اور جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 50,000 سے زیادہ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے عرصے کے دوران کرونا وائرس کے رجسٹر کیے گئے کیسز کی یہ سب سے کم تعداد ہے۔ بھارت کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ویکسینز کی مزید 24 ملین سے زیادہ ڈوزز آئندہ 3 روز میں بھارت کو موصول ہو جائیں گی۔ فلپین کی حکومت نے دوا ساز کمپنی فائزر بائیوٹیک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت اسے کرونا ویکسینز کی 40 ملین ڈوزز سپلائی کی جائیں گی۔ ان ویکسینز کی ڈیلیوری کا کام اگست کے مہینے سے شروع ہوگا۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان سرحد کو کسی بھی وقت کھول دینے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا انکشاف امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں ان 2 ملکوں کے مابین سب سے طویل سرحد کو جو تقریباً 9,000 کلومیٹر لمبی ہے، گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے غیر ضروری آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سرحد کو بند رکھنے کی مدت کل پیر کے روز ختم ہو رہی ہے۔ پہلے عام حالات میں ہر روز تقریباً 4 لاکھ افراد اس سرحد کو عبور کرتے تھے اور اس کے ذریعے دونوں ملکوں کے مابین روزانہ $2 ارب کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو نے اشارتاً کہا ہے کہ سرحد کو کھولے جانے کا عمل مرحلہ وار ہوگا اور اس کا دار و مدار کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں پر ہوگا۔ سری لنکا میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ دارالحکومت کولمبو کے ساحل کے قریب کیمیکل لے جانے والے ایک کنٹینر جہاز میں آگ لگ جانے کے بعد ڈوبنے سے ماحولیاتی نظام میں مضر مادے پھیلنے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ اس حادثے کے نتیجے میں سری لنکا کو مستقبل میں ہونے والے ممکنہ نقصانات کا ازالہ کرنے اور اس طرح کی آفات کی روک تھام میں مدد فراہم کرے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ایران کے نو منتخب صدر کو صدارتی الیکشنز میں ان کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قطر میں غیر ملکی ورکرز کو معیاری اور ڈیسنٹ زندگی بسر کرنے کی سہولت فراہم کرنا قطر کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کل دوحہ میں قطر اقتصادی فورم شروع ہو رہا ہے جس کی افتتاحی تقریب سے صاحب اسم امیر خطاب کریں گے۔ اور بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 50,000 سے زیادہ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.